کھیل ہے کہ کھیل کے متعلق شریعت نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی. اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر، پورے ملک کے اندر اس بات کو دیکھا جا رہا ہے اور بیان بھی کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ نیزہ بازی کے اندر ہمارے ملک کا جو ایک ہیرو ہے ارشد ندیم، اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت اور دین اسلام سے بھی پوچھیں کہ شریعت اور دین اسلام کے اندر کیا ہے کھیل کود کے بارے میں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ شریعت نے، دین اسلام نے کھیل کود کی بڑی اہمیت بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. 10 کھیل ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام بھی کھیلا کرتے تھے اور تابعین اور ہمارے بزرگ بھی وہ کھیل کھیلا کرتے تھے. 10 کھیل ایسے ہیں، لیکن ہم معاشرے کے اندر ان کھیلوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. اور جب کھیل زیادہ ہوگا، جب آدمی کھیلنے والا زیادہ ہوگا تو آدمی کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، آدمی کے مزاج کے اندر تازگی ہوگی، آدمی حشاش اور بشاش رہے گا. تو جب کھیل کود کم ہو جائے گی تو پھر آدمی کے مزاج کے اندر بھی سستی اور کاہلی بڑھتی چلی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے عید کے دن، تو وہاں پر دیکھا کہ حبشی لوگ نیزہ بازی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک دم وہ رک گئے شرم کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رک کیوں گئے ہو؟ فرمایا کہ اپنے کھیل کو جاری رکھو. فرمایا کہ اگر کھیل کو جاری نہیں رکھو گے تو پھر یہود و نصارہ یہ سمجھیں گے کہ شاید دین اسلام کے اندر سختی ہے. فرمایا کہ دین اسلام کے اندر اس معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے، نرمی ہے، لہذا تم اپنی کھیل کو جاری رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگی ہے. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھلائیں تو وہاں پر یہ دعا بھی سکھلائی. فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. فرمایا کہ میں عاجزی سے، سستی سے، کاہلی سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ سست ہو کر رہنا اور عاجز ہو کر رہنا اور کاہل بن کے رہنا اور ہر وقت آدمی بے جان بن کے پڑا رہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. فرمایا کہ جو قوی مومن ہے، فرمایا کہ جو طاقتور مومن ہے، فرمایا کہ وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور مومن کو کمزور مومن سے بہتر فرمایا. اور ایک اور حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور مومن سے یہ طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے. اب آدمی یہ سمجھے کہ میں بس کمزوری کی وجہ سے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے بس ایک طرف پڑا رہوں، میں نے کوئی نشاط والا، فرحت والا، تازگی والا، حشاش بشاش رہنے والا کوئی کام نہیں کرنا، تو یہ صفت نہیں ہے، یہ عیب ہے. یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ مومن زیادہ محبوب ہے کہ جو طاقتور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا. اور وہ کون سے 10 کھیل ہیں کہ جن 10 کھیلوں کو صحابہ کرام نے بھی اختیار فرمایا اور تابعین نے اور بزرگان دین نے بھی وہ کھیل کھیلے. اور ان میں سے سب سے پہلا جو کھیل ہے وہ نشانہ بازی ہے، کہ جو نشانہ بازی ہے یہ صحابہ کرام اور تابعین کے اندر بھی یہ کھیل جاری رہا. اور اس کے بعد دوسرا کھیل گھوڑ سواری ہے کہ آدمی گھوڑ سواری کرے. اب یہ جتنے کھیل آئیں گے تو آپ حضرات دیکھیں گے کہ یہ سارے کھیل ایسے ہیں کہ ان میں آدمی کا جسم طاقت رہتا ہے، توانا رہتا ہے، اور آدمی کے اندر سستی کہانی نہیں ہوتی. اور آج انگریز نے، یہود و نصارہ نے ان اچھے کھیلوں سے، ان اسلامی کھیلوں سے ہمیں ہٹا کر ہمیں لوڈو کھیلنے پر لگا دیا، تاش کھیلنے پر لگا دیا، کیرم بورڈ پر لگا دیا، پتہ نہیں کیا کیا غلط کھیلوں کے اندر مشغول کر دیا کہ یہ مسلمان ایک جگہ پر بیٹھ کر بس یہ کھیل کھیلتے رہیں اور ہنسی مذاق کے اندر وقت گزارتے رہیں، اور ان کے اندر طاقت نہ کہیں آ جائے، یہ کہیں مسلمان چست و چالاک نہ ہو جائیں. اور سب سے پہلا کھیل نشانہ بازی. اور جو دوسرا کھیل تھا صحابہ کرام اور تابعین کے اندر وہ گھوڑ سواری کا تھا. اور جو تیسرا کھیل تھا وہ تیراکی کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کو بہت زیادہ پسند فرمایا. اور پھر جو چوتھا کھیل تھا وہ پیدل دوڑنے کا تھا، پیدل دوڑنے کا، ریس لگانے کا کھیل تھا. صحابہ کرام کے اندر بھی اس بات کے مقابلے ہوا کرتے تھے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں کہ ان کی رفتار دوڑنے کے اندر بہت زیادہ تھی.
اور جو پانچواں کھیل تھا وہ یہ نیزہ بازی کا تھا، جس کھیل کے اندر ارشد ندیم نے، ہمارے ملک کے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ یہ کھیل بھی وہی کھیل ہے کہ جو صحابہ کرام بھی کھیلا کرتے تھے اور تابعین بھی کھیلا کرتے تھے۔ اور پھر چھٹا کھیل جو ہے وہ کبڈی ہے، اور جو ساتواں کھیل ہے وہ کشتی کرنا ہے، اور جو آٹھواں کھیل ہے وہ وزن اٹھانا ہے کہ کون کتنا زیادہ وزن اٹھاتا ہے، جو زیادہ وزن اٹھائے گا وہ جیت جائے گا۔ اور جو نواں کھیل ہے وہ تلوار کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا کھیلنا ہے، اور جو 10واں کھیل ہے وہ لاٹھی کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرنا، یہ کھیلنا ہے۔ تو یہ 10 کھیل ایسے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کھیل ہیں کہ جو اسلامی کھیل ہیں، جو غیر اسلامی نہیں ہیں۔ تو یہ 10 کھیل ایسے تھے کہ جو صحابہ کرام بھی کھیلتے تھے، تابعین بھی کھیلتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کھیلوں کے اندر ایسے کھیل ہمیں اپنانے چاہیے کہ جن کھیلوں کے اندر آدمی چست و چالاک رہے، آدمی کا جسم بالکل تندرست رہے، توانا رہے، اور آدمی کی ورزش ہوتی رہے، آدمی کی صلاحیت خرچ ہو۔ تو ایسا کھیل دین اسلام نے بھی ایسے کھیلوں کو پسند فرمایا ہے۔ اور پھر ایسے کھیلوں کے اندر یہ جو میں نے کھیل گنوائے، یہ کھیل ہوں یا اس کے علاوہ اور کوئی ایسے کھیل ہوں، تو کوئی بھی کھیل ہو، وہ سارے کھیل اس وقت تک جائز ہیں جب تک کوئی خلاف شرع بات ان میں شامل نہ ہو جائے۔ ہم مثال کے طور پر اگر ان کھیلوں کی وجہ سے آدمی کی نماز ضائع ہو رہی ہے، اور ان کھیلوں کی وجہ سے فرائض واجبات چھوٹ رہے ہیں، کہ آدمی ان کھیلوں کے اندر اس قدر مشغول ہو گیا کہ آدمی کی فرائض چھوٹ رہے ہیں، واجبات چھوٹ رہے ہیں، تو پھر وہ کھیل کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے کھیل کھیلنا یہ تو جسم کو سلامت رکھنے کے لیے ہے، اور نماز اور فرائض واجبات پورا کرنا یہ اپنی روح کو سلامت رکھنے کے لیے ہے، اپنی آخرت کو سلامت رکھنے کے لیے ہے۔ جو کھیل کھیلنا، ان کا تعلق تو جسمانی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر تندرست و توانا رہے گا، اور جو فرائض واجبات پورے کرنا، ان کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور روح کی اہمیت بدن سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ جب آدمی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں وہی ہیں، زبان وہی ہے، دل دماغ وہی ہے، کوئی چیز کسی کام کی نہیں رہتی، اس کو ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف ایک روح نکل گئی ہے، صرف ایک روح نکل گئی ہے۔ تو اس لیے روح اصل ہے، روح اصل چیز ہے، اور جو بدن ہے، جسم ہے، یہ تو سواری ہے، یہ تو ایک سواری ہے۔ اور روح کی مثال سوار جیسی ہے، جیسے موٹر سائیکل کے اوپر ایک آدمی سوار ہو تو سوار کی اہمیت زیادہ ہے، سواری تو اس کی خادم ہے، اس کی خدمت گزار ہے کہ وہ اپنے سوار کو آسانی مہیا کر رہی ہے۔ تو روح اصل ہے، یہ ہمارا جسم تو اس کی ایک سواری ہے، تو روح اصل ہے۔ تو اس لیے ایسا کھیل کہ جس کھیل کے اندر آدمی کی نمازیں ضائع ہو رہی ہوں، آدمی کے روزے فوت ہو رہے ہوں، آدمی کے فرائض واجبات چھوٹ رہے ہوں، تو ایسے کھیل کھیلنا پھر جائز نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان تمام کھیلوں کے اندر یا دوسری کھیلوں کے اندر آدمی کا سطر ننگا ہو رہا ہے، کہ جو مرد کا سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ مرد کا سطر ہے۔ اور اگر کوئی ایسا لباس پہن رکھا ہے کہ جس لباس کے اندر آدمی کا سطر ننگا ہو رہا ہے، آدمی کے گھٹنے کھلے ہیں یا رانیں ننگی ہو رہی ہیں، تو پھر اس کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا۔ وہ کھیل حرام نہیں ہوگا، وہ اس کا لباس حرام ہو جائے گا۔ اس پر لازم ہوگا کہ اگر وہ ایسا لباس پہن کر کھیلتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مومنوں والا کام کر رہا ہوں، پھر وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے، انگریز کو، کافر کو خوش کر رہا ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ کھیلو ضرور کھیلو، لیکن شریعت کی حدود کی بھی رعایت کرو، فرائض واجبات پورے کرو اور گناہوں سے بچو۔ اور اس کھیل کے اندر ڈھول کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، میوزک باجے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی غیر شرعی چیز اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کھیل کے اندر جوا اور شرط وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان تمام خرافات سے پاک ہو کر جب یہ کھیل کھیلے جائیں گے تو یہ وہ کھیل ہیں جو صحابہ کرام بھی کھیلتے تھے اور تابعین بھی کھیلتے تھے اور ہمارے اکابرین بھی کھیلتے رہے۔ اور یہ کھیل کھیلنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب بھی دی ہے تاکہ مسلمان بالکل تندرست رہے اور صحت مند رہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کھیل کے میدان کے اندر بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں، لیکن شریعت کی حدود کا ضرور خیال کرتے ہوئے۔ اور جو دوسرا عنوان میں نے پہلے عرض کیا شجر کاری والا، اس میں بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان اس کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالے، کہ اپنے حصے کے پودے لگائے تاکہ ہمارا ماحول سرسبز و شاداب رہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔